لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد السادات وصفوة المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل الراية الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی حضرت مولانا صاحب زادہ نذیر احمد صاحب اور صدر مجلس حضرت مولانا عبد المجید صاحب ہزاروی اور تمام میرے دائیں بائیں بیٹھے حضرات علماء کرام، اصل بیان تو تفصیل کے ساتھ ان مہمانان گرامی کے ہوگی. مجھے وقت تھا حاضر ہونے کا، اس نسبت سے حاضر ہو رہی تھی. اپنے بچوں کو جنہوں نے قرآن کی تکمیل فرمائی انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو جنہوں نے آج کے اس دور میں جہاں مادیات کی دھوڑ میں حصول زر کی مسابقت میں پوری دنیا سے جو ایک طرف لگی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے کیا ہے. اللہ جل شانہ ان کے والدین کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے. آج کے اس پرفتن دور میں جن لوگوں نے اپنے فکر دوشی اللہ جل جلالہ کے دین کے حوالے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان والدین دنیا و آخرت خزانوں سے مالا مال کرتا ہے. اللہ ان کی دستگیری فرما دیں،
اللہ اس قرآن کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے. اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کی نیکانی کا ذریعہ بنا دے, اپنے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, اپنے درحال و نحال کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, اور آئندہ آنے والی جتنی بھی نسل ہے اللہ اس کی ہدایت کے درجے میں انہیں قبول کرے. ان بچوں کے والدین کے ساتھ ساتھ والدین کا ایک دوسرا درجہ جو حضرات اساتذہ کرام ہیں, ان اساتذہ کرام اپنی شبانہ روز محنت کی وجہ سے جو بچے ان کے حوالے ہوئے تھے ان کو الف با تا کا پتہ نہیں تھا, ان حضرات کی محنت سے آج کے بچے حافظ قرآن کہلائے. وہ اساتذہ کرام جو آج کے اس دین بیزاری کی عادت, دین دوری کی عادت ہے, لوگ دین سے دور جا رہے ہیں. یقوت مالا یقوت کی صورت میں چٹائیوں پہ بیٹھ گیا, کھانے کو مل گیا نہ ملا تو نہ ملا, جو مشاہدہ اور وظیفہ بھی ملتا ہے نہ ہونے کے برابر. جن اساتذہ کرام نے اپنی یہ شب روز کی محنت قرآن پہ لگائی, اللہ تبارک و تعالی ان اساتذہ کی نسلوں کو بھی جن حضرات نے امت کے ان دو نہالوں کے ایمان کی اعمال کی قرآن کی حفاظت کی, اللہ ان اساتذہ کرام کو اور ان کی اولادوں اور آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو ان اساتذہ کرام کے مقام رفع کا عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے, جو آپ سیدنا حضرت ابو ہریرہ, سیدنا حضرت علی رضی اللہ دونوں سے روایت مشہور ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھاؤ 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 پڑھاؤ, پڑھاتے 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 جب تم دنیا سے چلے جاؤ تمہاری جو قبر بنے گی تو تمہاری اس قبر کی زیارت کے لیے ہر روز اتنے ہی فرشتے آئیں گے جتنے ہر روز فرشتے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ مدرس قرآن, معلم قرآن, معلم خیر, جس کی میرے بھائیوں ایمان والوں اگر قبر کی عظمت کا یہ مقام ہے تو اس کی زندگی کا مقام کیا ہوگا, اس کے چلتے ہوئے سانسوں کا مقام کیا ہوگا, جس کے بارے میں خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. پانی کے اندر کی جتنی مخلوق ہے, زمین کی مچھلی پہ رہنے والی بلوں میں گھسی ہوئی جتنی چونٹیاں ہیں, فضا میں اڑتے ہوئے جتنے بھی پرندے ہیں, اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے, یہ زمین کے پانیوں کی تہوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ساری مخلوق انہی معلم الخیر, خیر سکھانے والے, قرآن سکھانے والوں کے لیے میرے رب نے پوری مخلوق ان کی مغفرت کی دعاؤں کے لیے لگا رکھی, جن کی مغفرتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق لگائی ہے, اللہ نے لگائی ہے. یقیناً اس
مخلوق کی مغفرت کی دعائیں قبول کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر اس رب نے یہ مخلوق ان کے لیے بٹھاتی ہے تو وہ رب ان کے حق میں ان کی دعائیں کبھی مردود بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ رب کی تدبیر جب اس نے بٹھایا ہے تو اس لیے یہ آگے کے ان کے حق میں مانگیں گے۔ قرآن پڑھانے والے، درس دینے والے، ان مساجد اور مدارس کو آباد کرنے والے، یہ معلم الخیر، یہ علماء، یہ مدرس، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب کرے۔ اور ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، جو شخص آتا ہے کہ متشرع یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ ما عادت کا رہا، کیا تیار کر رکھا تو نے قیامت کے لیے؟ جو پوچھتے ہو کب آئے گا؟ اللہ کے رسول کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ صحابہ کی کثرت ہے، اپنے آپ کو بڑھانا نہیں ہے، اپنے آپ کو اٹھانا نہیں ہے، اپنے آپ کو گراؤ، توازن اختیار کرو۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ کے رسول کے پاس کچھ نہیں، ایک چیز میرے پاس موجود ہے، میں اس کی بنیاد پہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی میرے پاس کیا چیز ہے جس کی بنیاد پہ تو قیامت کے وقوع کا سوال کر رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، رسول اللہ سے محبت۔ یا رسول اللہ، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی یہ گزارش سنی، تجھے اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، دنیا میں انسان جس سے محبت رکھتا ہوگا کل قیامت والے دن وہ انسان انہی کے ساتھ۔ آج مجھے ان بچوں سے محبت ہے، ان کے قرآن کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے، ان کے مساجد اور مدارس کے آباد کرنے کی وجہ سے، ان حضرات علماء کرام سے محبت ہے جن کے صدقے میرا ایمان محفوظ ہے، جن کے صدقے میرے اعمال محفوظ ہیں، جن کے صدقے میرے نبی کا فکر و محراب آباد ہے، جن کے صدقے یہ مدارس اور مساجد آباد ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب، مولانا ابو رحمان صاحب، آگے حضرت آگے اللہ تو میرے بھائیوں، ہمیں محبت سے ہے۔ اس روایت کو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جب روایت کرتے ہیں تو آخر میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کلمات ہیں۔ میں عرض کیا یا اللہ، میں رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ میں ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، اللہ میں عمر سے محبت رکھتا ہوں، اللہ میرے اعمال ان جیسے تو نہیں، لیکن تیرے حبیب کا فرمان کہ المرء مع من احب، مجھے ان سے محبت ہے، اللہ کل میرا شمار بھی ان کے ساتھ۔ ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، علماء سے، اذکیاء، صلحاء، زہداء سے۔ دنیا جارے جارے، دنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، میری زندگی کم ہو رہی ہے اور میری نہ ختم ہونے والی زندگی میری طرف آ رہی ہے۔ کل میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا، میں کس جماعت میں شامل ہوگا؟ اللہ آج ہی ہمیں سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یوں بھی کہ آج کی اس رات جس کو لیلۃ البراء کی رات میں کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یوں تو خواجہ چہرسی سے شب قدر نشانی، ہر شب قدر کر قدر دینا۔ خواجہ چہرسی سے شب قدر نشانی، ہر شب قدر کر قدر دینا۔ مجھے میری سانسوں کی قیمت کیا ہے وہ علم ہوتا، میری یہ زندگی کا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے مجھے وہ علم ہونے جائے، میری ایک آنکھ کی دید بھی کتنی
قیمت ہے مجھے وہ علم ہو جائے، میرے کان کی ایک سماعت کی اتنی قیمت ہے مجھے اس کا علم ہو جائے، میری رات میرا دن اس کی کتنی قیمت ہے مجھے اس کا علم ہو جائے، میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کے ایک سانس کو ضائع کرنے دوں گا۔ دوستوں ساری زندگی میں سارے سرمائے جمع کرو، مومن کی زندگی کا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، میں قسم کھاتا ہوں ساری زندگی ساری دنیا کے سرمائے مل کے بھی میری آپ کی ایک سانس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ میرا سانس کتنا قیمتی ہے، اسی ایک سانس میں میری زندگی کا دائمی فیصلہ جنت میں ہے جہنم میں ہے۔ مکان آخر قلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری سانس اسی سانس پہ میرے نبی نے فرمایا ریزلٹ ہے، نتیجہ ہے، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری سانس ٹوٹا ادھر سے سانس ٹوٹا لا الہ الا اللہ سانس ٹوٹا روٹ گئی ادھر جنت کا دروازہ، میری ایک سانس اس اختتام سے میری جنت کا فیصلہ۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ مرتے وقت میری زبان سے کفر، میری زبان سے وہ حضور اپنے حافظ بچوں سے اللہ نے کو قرآن کی پختگی نصیب فرمائے، اللہ نے قرآن کی ثقافت نصیب فرمائے، ان کے والدین سے عرض کر بچوں کو حافظ بنانا آسان ہے، ابھی حافظ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بچے جو حافظ قرآن بنا، آپ ماں باپ کی محنتوں سے بنا، آپ کی قربانیوں سے بنا، جہاں کے ساتھ اس کو حافظ بنایا، آج انہوں نے اپنی آخری منزل سنائی، لیکن کل کا یہی بچہ خدا نہ کرے دنیا سے جا رہا ہو اور قرآن بھلا کے جا رہا ہو، کل کا یہی بچہ دنیا سے جا رہا ہو اور قرآن بھلا کے جا رہا ہو، اگر یہ قرآن لے کے گیا تب آدمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے، اگر یہ قرآن بھلا کے گیا تو میرے نبی کا یہ بھی ارشاد ہے جہنم کا انگارہ بن جائے گا۔ جب یہ خود خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا گیا، کن لوگوں کو وہ بچا کے جہنم سے جنت میں لے جائے؟ بڑی فکر کی بات ہے میرے اپنے بچے کا قرآن مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن کی پختگی درد ہوئی اللہ نے ڈاکٹر کا کتاب لکھا، اپنے ہاسپٹل کے سروے میں تبلیغ کا ڈاکٹر ہے، اچھا صالحین میں سے اس نے آپ نے اس کتاب سے سروے 100 مریضوں پر کیا اور اس کے رزلٹ سے 100 مریضوں کے سروے کیے، 99 آدمی بغیر کلمے کے گئے ہیں اور ایک آدمی کلمے کے گئے۔ آج سے 35-40 سال پہلے کی کتاب ہے، اس وقت کے خرافات اور جو دوسرا نہ تھا میاں آپ کا بہت ہے، یوسف ہو جاتی لوگوں کو جاؤ یوسف کافرہ تو یوسف ہو جاؤ یوسف ہو کافرہ وہ یبی وہ دین اپنی پیارا بنا دنیا پھر نبی فرمانے امت والو ایک زمانہ قوم پہ آنے والا ہے، صبح کوئی ایمان سے اندھیرا شام آنے سے پہلے پہلے کافر ہو گئے، شام کوئی ایمان سے کرے گا صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے پہلے کافر ہو گئے، اور یبی وہ دین اپنی پیارا بنا دنیا چاہتے چاہتے تک کو جو آج ایمان بھیجیں گے وہ اس والے میں آج سود بھی بک رہا ہے، رشوت بھی بک رہا ہے، بلاوٹ بھی بک رہا ہے، دھوکے بھی بک رہا ہے، ظلم بھی بک رہا ہے، کس چیز پہ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خود پر اختاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب کو ہی نبھر اللہ ہمارا تعالیٰ اپنے مریضوں اپنے مستشرقین سے اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے، اپنے زمانے میں فرمایا کرتے آج کے زمانے میں اگر اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہے نا صرف ایک چیز مانگو، سب کے سب وہ چیز اللہ ہم سب کو مرتے وقت ایمان کی سلامتی اپنے مریدوں کو یہ نصیحت فرماتے آج کے دور میں کسی چیز کا سوال نہ کرو، سوال کرنا ہے مرتے وقت ایمان کی سلامتی۔ اور آج کا دور اب کر رہا ہوں، میں نے دیکھا میرے پاس ایک نوجوان آیا
اس کی مرض کا تشخیص ہوئی، ایڈمٹ ہوا، ایک دن میں دیکھا تو ہے نہیں چلا۔ وہ نوجوان میں نے پوچھا بیٹا کیا سن رہے ہو؟ نوجوان کہنے لگا ڈاکٹر سنتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا بستر حالت میں ہو، تبلیغ والے تبلیغ کر رہے ہیں، ویسے بھی میں نے نبی نے فرمایا جب بیمار ہو بستر پہ لیٹو، کلمہ طیبہ پڑھو، دوسرا کلمہ پڑھو، تیسرا پڑھو۔ جو آدمی بستر پہ لیٹ کے بیماری کی حالت میں یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بیمار ہے، ہاں کر رہا ہے، وہ سانس مشکل سے آ رہا ہے، ٹی وی دے اللہ کا واسطہ اس کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ دور کو بتا کیوں جیسے زندگی گزارو گے ایسے موت آئے گی۔ کرنے والی زندگی میں موت کرنے جائے۔ وہ نوجوان پڑھنے لگا ڈاکٹر آپ مجھے نہیں جانتے، میں نے کہا بیٹا نہیں جانتا۔ نوجوان کہتا ہے ڈاکٹر میں حافظ قرآن کہتے ہیں میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا قرآن زیادہ پڑھتے ہو یا گانے زیادہ سنتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا ڈاکٹر موڈ میں آؤ نا قرآن پڑھ لو ورنہ گانے سنتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایڈمٹ کا مرض اس کا سیریس تھا، ہم نے اسے بتایا نہیں تھا، ابھی 2-4 دن گزرے میں نے دیکھا بے سدھ پڑا ہے، غلطوں پہ پاپ و بساک ہے، آنکھیں بند ہیں، زبان خاموش ہے، نزا کا عالم ہے، روح نکلنے کو ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے اپنے والوں کو بلایا، اس کے بیٹھ کے ارد کھڑے کرا کے میں نے اپنے والوں سے کہا زور سے کلمہ پڑھو۔ مردے کو نہ کہا جب پڑھنے والے کو کلمہ پڑھو، اس کو نہ کہو اس کے پاس کھڑے ہو کر اپنی موت کے عالم میں جو جھگڑا جا چکا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زور سے پڑھ، اس کے کان میں آئے، اس کی زبان پہ جاری ہو جائے، زبان پہ جاری ہوتے پھر خاموش ہو جاؤ۔ جب خاموش ہو جاؤ اس نے آخری کلمہ پڑھ لیا، انشاءاللہ میرے نبی کا فرمان سچا ہوگا۔ اہلا و سہلا۔ آخری بات سبحان اس نے ڈاکٹر نے نبی علیہ السلام کے فرمان پہ مرنے والے کے پاس کھڑے ہو کے کلمہ پڑھو، زور سے اس کے کان میں آواز جائے، وہ پڑھ دے، خاموش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ ڈاکٹر فرماتے ایک ڈاکٹر آ بھی ہے میرے پاس، مسئلہ بھی ڈاکٹر کا چلتا ہے۔ اللہ ہمارے اس شعبے کے ساتھ ان لوگوں کو کسی انداز میں قبول کرو جو دین کی دعوت والے ہوں، دین سے محبت رکھنے والے ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والوں کو بنایا، میری طرف متوجہ ڈاکٹر صاحب کو سٹی لیب میں دیکھنا ہے، مجھے ذرا دیکھنا۔ اور ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والوں سے کہا کلمہ پڑھو، بیٹھ کے رہے، کھڑے ہو کے ہم نے کلمہ شروع کیا۔ وہ نوجوان جو بے سدھ پڑا تھا اور ہوشی کے عالم میں تھا، آتما اسی میں سے، اس کے کان میں کلمے کی آواز نہیں ہے تو اس کی زبان جو کھلی ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، گانا شروع کر دیا۔ حافظ قرآن ہے لیکن زندگی کا عنوان گانا ہے۔ مرتے وقت اب کبوتر کماتا قیام کا وہ مستاق ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے والوں سے کہا زور سے کلمہ پڑھا، زور سے پڑھا، اس نے زور سے گانا گایا۔ میں نے اپنے والوں سے کہا اور زور سے پڑھا، ہم نے اور زور لگایا، اس نے گانے پہ زور لگایا، گانا گاتے سانس ٹوٹا، روح کر۔ حافظ قرآن جب گھر کا ماحول نہیں ہے، ماں باپ نے ماحول نہیں کیا، ان کی حفاظت نہیں کی، ایک کو انہی خرافات کے حوالے کر دیا، خدا نہ کرے میرا بچہ کل جو مجھے جہنم سے بچانے والا تھا نہ خود بچا نہ مجھے بچائے۔ اور یوں سب سے میاں وہ رات ہے جس رات اللہ مغفرت فرماوے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ والدین سے نافرمان ہو مغفرت نہیں ہے جب تک والدین کو راضی نہ کرے۔ دائمی شراب پینے والا ہو اور شراب نہ چھوڑے، مغفرت نہیں ہے۔ بے نمازی ہے، نماز نہیں چھوڑتا، پڑھنا نہیں چھوڑتا، نہ پڑھنا شروع نہیں کرتا نماز جب تک توبہ نہیں کرتا، اللہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔
پتہ نہیں ہے، شاگرد کھڑے ہیں، شیخ فوت ہو رہے ہیں اور زبان خاموش ہے، پڑھ کچھ نہیں رہے۔ شیخ کے ارد گرد کھڑے ہو کے طالب علموں نے وہ حدیث پڑھی کہ ہمیں شیخ نے پڑھائی سند پڑھی اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ شاگرد نے پڑھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ، شاگرد پہنچا، شیخ نے اس مدہوشی کے عالم میں ہاتھ اٹھایا، اب تو چپ، کام میرا ہے۔ وہ جو مدہوش تھا اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، شاگرد کو چپ کرایا، آگے کہا لا الہ الا اللہ، کہا اور روح نکل گئی۔ میاں ادھر کا منظر گانا گانے جاوے، ادھر دین پہ لگا وہ محدث ساری زندگی چلاوے، اور آخری وقت یہ بھی مدہوش وہ بھی مدہوش، اس کے مدہوشی کے عالم میں گانا زبان سے نکلے، اس کی مدہوشی کے عالم میں لا الہ الا اللہ نکلے۔ فرق اتنا ہوگا، زندگی کلمے والی ہوگی، موت کلمے والی آئے گی، زندگی کلمے سے ہٹ کر ہوگی، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔